महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बड़ी प्यारी हदीस पाक है, ज़रा पूरी तवज्जो के साथ तो सुने, शायद आपने पहले भी सुनी हो। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक बहुत लंबी है, उसमें से जो आज के मौजू के मुतालिक बात है वो बात अर्ज करना चाहता हूँ। महबूब फरमाते हैं, व काना यौमुल क़ियामती मा कारूना व हारूना व उबई इब्न खल्फ, कि जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता, जो बंदा, चल छोड़ तवज्जो दे, जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता, आज हम कहें कि जनाब मेरा फलां आदमी दुश्मन है और मुझे कहा जाए कि भाई जाओ दुश्मन के साथ गले मिलो, तो हम जनाब उसके साथ उसके पास जाने के लिए कितनी हिचकिचाहट महसूस करेंगे। हम ये गवारा ही नहीं करेंगे कि उससे गले क्या मिलना, बल्कि उसके साथ सलाम ही ले ले। सलाम तो दूर की बात है, हम जनाब उसके गले के सामने से गुजरना गवारा नहीं करते हैं। ये मेरी और आपकी दुश्मनी की बात है, ये दुनियादारी की बात है, ये दुनिया के मामलात की बात है। ये दुश्मनियाँ, ये इज्जतें, ये जाहो जलाल, मकाम व मर्तबा सब कुछ ख़त्म होने वाला है, ये उसकी बात है। महबूब जो फरमा रहे हैं, ज़रा उस बात को समझाने के लिए तुम्हें ये मिसाल दी है। महबूब फरमाते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ता, वकाना यौमुल क़ियामती मा कारूना व हारूना व उबई इब्न खल्फ, जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता, कल क़यामत वाले दिन एक लाइन में कारून खड़ा होगा, फिरौन खड़ा होगा, हामान खड़ा होगा, उबई इब्न खल्फ खड़ा होगा। कारून कौन है, फिरौन कौन है, नमरूद कौन है? वो है जिन्होंने खुदाई के दावे किए, वो हैं जो अल्लाह के नबियों के सामने मुकाबले में खड़े हुए। उबई इब्न खल्फ कौन है? जिसने महबूब को परेशानियों में मुब्तला किया, जिसने महबूब को तकलीफें दी, एज़ा दिए। ये वो लोग हैं, उनका जिक्र है। वो कारून है, फिरौन है, हामान है, नमरूद है, उबई इब्न खल्फ है। कल क़यामत वाले दिन एक लाइन में ये सारे गुस्ताख खड़े होंगे जो अल्लाह उसके रसूलों की नाफरमानी किया करते थे, एक लाइन में खड़े होंगे। और जो बेनमाजी होगा ना, बेनमाजी जो नमाज नहीं पढ़ता होगा, अल्लाह ताला उस बेनमाजी को उन गुस्ताखों के सफ में खड़ा कर देगा। अल्लाहु अकबर। सोचने का मकाम है। ये मेरी और आपकी दुश्मनी की बात नहीं, ये अल्लाह और उसके रसूल की दुश्मनी की बात है। जो खुदा को मानने के बजाय कहा कि मैं खुदा हूं, जो रसूलों को मानने के बजाय कहे कि ये सारी कायनात मैं चलाता हूं, जो नबी का कलमा पढ़ने के बजाय कहे कि जनाब ये नबी तो कोई चीज नहीं, माअज़ल्लाह, इससे बड़ा तो चौधरी वडेरा मैं हूं, ये उनकी बात है। और फिर वो लोग जिन पर अल्लाह ताला की तरफ से लानतें बरस रही होंगी, कायनात के हर बंदे की लानतें उस पर बरस रही होंगी, फरिश्तों की लानतें उन पर बरस रही होंगी, जिन्नों इंसान की लानतें उन पर बरस रही होंगी। जरा सोचें कि उनके साथ अगर हमें भी खड़ा कर दिया जाए, कोई अगर मगर की बात नहीं, ये हदीस पाक जो बता रहा हूं आपको, आपने सुनी पहले कभी ये हदीस पाक? सुनी है जी, सुनी होगी, लेकिन इस बात को कभी समझने के लिए दिल में जगह नहीं दी होगी। बात यही है कि हम सुनते ज़रूर हैं, लेकिन कानों के चस्के के लिए इसने बात की या इसने बयान किया, मज़ा नहीं है। वो फलां शख्स जो आया था ना, वो बड़ा मज़ा किया जनाब, बड़ी सुर लगाई, बड़ी आवाज़ निकाली, आज ये हमारा कानों का चस्का रह गया है। यार इस बात को समझ कर देखें कि अगर हमें उन दुश्मनों के लाइन में खड़ा कर दिया जाए, जो दुश्मन मेरे और आपके नहीं, को मालो जायदाद की वजह से दुश्मनी नहीं, को इज्जत व मकाम व मर्तबे की वजह की दुश्मनी नहीं, बल्कि अल्लाह को एक मानने की जो दुश्मनी है, अल्लाह और उसके रसूलों के जो दुश्मन हैं, वो एक सफ में खड़े हैं। कायनात के सारे बंदों की, फरिश्तों की, जिन्नों इंसानों की, हर चीज की लानतें उन पर बरस रही होंगी। नजर आ रहा होगा ये वो लोग बदबख्त हैं जो कहते खुदा को मानने के बजाय कहते थे खुदा हम हैं, जो रसूलों को मानने के बजाय कहते थे हम इनसे बेहतर हैं। उन पर लानतें बरस रही होंगी और हमें भी उनके साथ खड़ा किया जाएगा, उनको जो आज नमाज नहीं पढ़ती हैं, जो आज नमाज नहीं पढ़ती हैं। हमें ये भी हाल हमारा है कि नमाज पढ़ते तो हैं, कामकाज में मसरूफ़ हैं, इधर चले गए उधर चले गए, चलो शाम में जाकर जनाब कज़ा 4 फ़र्ज़ जो हैं वो साथ में पढ़ लेंगे। जो लोग नमाजों को कज़ा करके पढ़ते हैं, नमाजों को घर में पढ़ते हैं, उनके लिए महबूब का फरमान सुन लीजिए। महबूब फरमाते हैं,
جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نماز کے وقت میں نہیں آئے نا، میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کروں اور ساتھ میں نوجوانوں کو لے جا کر، جو لوگ گھروں میں ہیں، نماز کا وقت ہو چکا ہے، مسجد سے اذان کی آواز سنائی دے چکی ہے، ابھی مسجد میں نہیں آئے، نماز کا وقت ہو گیا، جماعت کھڑی ہو گئی، وہ مسجد میں نہیں آئے، محبوب فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ نوجوانوں کو لے جا کر ان کے گھروں کو میں جلا کر راکھ کر دوں۔ اللہ اکبر، بے نمازیوں کے لیے حکم ہے۔ اور آج ہم دیکھیں جناب، اذان سن بھی لیں تو چوک پھر بھی ہمارا جناب رش کے ساتھ بھرا ہوا رہتا ہے، اذان سن بھی لیں، دوستوں کی ہماری محافل اسی طرح جمی کی جمی رہ جاتی ہیں، اذان سن بھی لیں، ہمارے ٹیلی ویژن کی آواز تھوڑی دیر کے لیے ایسا ضرور ہوتی ہے، لیکن شاید کہ آج وہ بھی ایسا نہ ہو بھی جائے، نظریں، دل، دماغ، توجہ پھر بھی ٹی وی کی طرف ہی ہوتی ہے۔ محبوب فرما رہے کہ جو نماز کہے جناب چلو پڑھ لیں گے، بڑا وقت ہے، ان کے لیے حکم ہے یہ۔ محبوب فرماتے ہیں کہ جو نماز کے ٹائم مسجد میں نہیں آئے تو حکم یہ ہے کہ ان کے لیے جائیں کہ جا کے گھروں کو آگ لگا کے راکھ کر دیا جائے۔ اللہ کے بندوں، سب سے پہلے نماز کا سوال ہونا ہے، اور جو نماز میں بچ جائے گا باقی معاملات میں اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اور آج یہ بھی ہے، کئی علماء کرام نے، بزرگان دین نے یہ بات لکھی ہے کہ بھئی جن بے نمازی ہیں نا، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ جن کی 11ویں ہم بڑے شوق سے مناتی ہیں، ان کا حکم ہے کہ اگر بے نمازی ہے نا، بے نمازی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ جو نماز، اب ہمیں پتہ ہے نا جی نماز فرض ہے، ہم ہر بندہ جانتا ہے، بچہ جانتا ہے نماز فرض ہے، اب دل میں جو خیال پیدا ہو گیا یار نماز ہے نا، کوئی نہیں، دن میں 5 مرتبہ ہوتی ہے، ایک زور پڑھ لیں گے، فجر پڑھ لیں گے، جناب صبح اٹھیں گے وقت سے فجر کی نماز پڑھیں گے، اور جناب پڑھ کر فجر کی نماز پڑھیں گے اور جناب دیہڑی پہ چلے جائیں گے، کام پہ جائیں گے، سارا دن آرام سے گزر جائے گا، مزے، عشاء کی نماز پھر پڑھ لیں گے، ساری نمازیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ یہ نہیں ہے بھائی، نماز کا سوال ہونا ہے، نماز کے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہی ہیں، نماز کے معاملے میں جو اگر دنیا سے اس سوالوں سے بچ جائے گا، اللہ پاک دنیا دوسرے معاملات میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ مسجد سے اذان ہو رہی ہے، نوجوان ہیں، ہمارے گھر میں خود بزرگ ہیں، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بس ہماری جب عمر گزرے گی، بال سفید ہوں گے تو پھر ہی ہم مسجد میں جائیں گے نماز کے لیے۔ نماز کے بارے میں پوچھا جانا ہے، اپنے بچوں کو ترغیب دیں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، قرآن کا حکم ہے، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو۔ ہم جانتے بھی ہیں ہم نے قبر میں جانا ہے، مرنا ہے، وہاں ہمارے ساتھ مال و دولت، عزت، جاہ و جلال، مقام و مرتبہ نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہمارے اعمال جائیں گے۔ جب اعمال اچھے ہوں گے ہماری قبر بھی اچھی ہوگی، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ یاد رکھیں بھائی، نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہمارا حشر قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ وہ لوگ جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وہ اوچھلی گرایا کرتے تھے، انتڑیاں پھینکا کرتے تھے، محبوب کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، کیا اس بات کو ذرا ہمارا دل گوارا کرتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں؟ بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر ابو بکر صدیق کے ساتھ ہونا چاہیے، ہمارا حشر عمر فاروق کے ساتھ ہونا چاہیے، ہمارا حشر علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ ہونا چاہیے، ہمارا حشر ہمارے پیروں کے ساتھ ہونا چاہیے، ہم چاہتے ہیں ہمارا حشر فرید الدین کے ساتھ ہونا چاہیے، ہم چاہتے ہیں ہمارا حشر داتا علی حجویری کے ساتھ ہونا چاہیے، ہم چاہتے ہیں ہمارا حشر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو پھر ہمیں نماز پڑھنا ہوگی، پھر ہمیں اپنے بچوں کو نماز کی طرف لانا ہوگا، پھر ہمیں خود اپنے بیوی بچوں کو نماز کی ترغیب دلانا ہوگی، نہیں تو پھر ہمارا حشر قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ہمارا جناب وہ راستہ نہیں ہے جو ان بدبختوں کا راستہ تھا، ہمارا راستہ وہ نہیں ہے جن کے چہرے پر لعنتیں برس رہی ہوں گی، ہمارا راستہ تو نورانی چہرے والوں کے ساتھ ہے، ہمارا دامن تو ان کے ہاتھ میں ہے، ہمارے اکابر، ہمارا دامن اور ہمارا حال تو ہم چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام جیسا ہونا چاہیے۔ چلیے تو نہیں تو آج کل ہمارے پاس تو بڑا مفتی موبائل ہے، تو مفتی موبائل صاحب سے ہم پوچھ لیتے ہیں، تو یہ تو باتیں ہم چلو سنا لیتے ہیں، لیکن ہمارے اہل و عیال، بیویاں، بچے
بیٹیاں وہ دین سے بہت دور ہیں، تو ہمارا حق ہے کہ ہم جا کر ان کو بتائیں۔ آج کی یہ نماز کی باتیں جو ہم نے سنی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جا کر اپنے بچوں کو بتانی ہے، اپنی بیویوں کو بتائیں، اپنی بیٹیوں بہنوں کو بتانا ہے۔ بھئی نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارا حال ان کے ساتھ ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حال یہ ہو، نہیں، ہم نہیں چاہتے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا حال ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو۔ تو پھر ہمیں اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، ماں بہن کو بتانا پڑے گا، اپنے بیٹوں کو بتانا پڑے گا، بھئی نماز پڑھنا ہے، بڑے کا ادب و احترام کرنا ہے۔ یہ اس حدیث پاک کے سننے کے باوجود بھی اگر انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو، جو میں بات کر رہا تھا کہ اگر اذان ہو رہی ہے، کسی کے دل میں یہ آگے نا بھی چلو ایک نماز پڑھ لیں گے پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا، اگر نماز کا فرض ہونا پتہ ہے اور اس کا انکار کا ایک شائبہ بھی دل میں پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ انسان وہ انکار کے جو اس کے دل میں شائبہ بھی پیدا ہو گیا، وہ اس کا شائبہ پیدا ہونا دل میں وہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ اور محبوب فرماتے ہیں کہ کافر اور مسلمان میں ایک فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہی تو ہے۔ جب نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر کیسے پتہ چلے گا جناب اذان ہوئی ہے، 4 بندوں میں سے 2 بندے اٹھ کے آگے، باقی 2 بیٹھے ہیں، پتہ چلے گا یہی مسلمان ہے، یہ باقی خود سوچیں کہ وہ کون ہیں۔ ہمیں بھائی نماز پڑھنا ہوگی، نماز کے بارے میں کوئی چھوٹ نہیں۔